اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ انعام سیکشن نمبر 4 رکوع نمبر 4 ہے، چوتھا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے، اور آیت 31 and 32 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ آیت نمبر 31، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتۃ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم الا ساء ما یزرون۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے قد خسر الذین، انڈیڈ یعنی وہ لوگ بہت خسارے میں ہیں، یعنی انہوں نے لاسٹ ہو گئے ہیں، وہ لوگ لاسٹ کر دیا انہوں نے۔ قد خسر الذین، وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء، لقاء یعنی ملاقات، میٹنگ، بلقاء اللہ، اللہ کے ساتھ ملاقات، تو وہ لوگ جو ہے انہوں نے سب گنوا دیا، خسارہ ہو گیا ان کا، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کے ساتھ ملاقات کو، کیونکہ اللہ کے ساتھ ملاقات کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ چاہے مطلب ایول کمائے یا کچھ بھی کرے، جو بھی اس کی مرضی ہے، اس کو کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے، کیونکہ ملاقات کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ، جب تک کہ انٹل یعنی آ جائے اچانک سے، ساعت بغتتن، بغتتن سڈنلی، ساعت یعنی وہ گھڑی، یعنی وہ ساعہ کا مطلب ہے وہ گھڑی، وہ مطلب وہ گھنٹہ، وہ جو قیامت کا جو گھنٹہ ہے توڑ پھوڑ والا، تو وہ توڑ پھوڑ والا جو قیامت کا گھنٹہ ہے وہ اچانک آ جائے، اور انسان کی یا تو موت کا وقت آ جائے اچانک، تو وہ بھی تو ایک گھڑی ہے نا، موت کی گھڑی، چھوٹی قیامت۔ تو اللہ کہتا ہے کہ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، کہ سڈنلی جب کہ آ جائے ان کے پاس وہ گھڑی اچانک، قالو تو وہ کہیں گے یا حسرتنا، کہ ہائے ہماری حسرت، افسوس، جیسے بندہ ہوتا نا کہ ارے افسوس ہے بہت، یا حسرتنا، اور مطلب جیسے اس کا ٹرانسلیشن میننگ میں ہوتا ہے وہ ٹو اس، یعنی کہ ہم پہ، یعنی ہم پہ کرس ہو یا ہم برباد ہو جائیں، ایسا خود کو کوستے ہیں وہ۔ یا حسرتنا علی ما فرطنا، کہ ہم نے کیسے نیگلیکٹ کیا، ہم نے کیوں نہیں یہ چیز سب کی پرواہ کیا، ہم نے کیوں نہیں دھیان دیا۔ ما فرطنا فیہا وہم یحملون، اور وہ لوگ جو ہے اٹھائیں گے، اب کیونکہ اب ان کی موت ہو گئی، وہ گھنٹہ آ گیا ہے، اور اب وہ اپنے آپ کو بڑا افسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے نیگلیکٹ کیا، کیوں کہ اب وہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا اٹھا رہے ہیں؟ وہم یحملون، حمل یعنی حمل کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹھانا، بوجھ، جیسے کہ حمال بولتے ہیں کہ اے حمال ادھر آؤ، یہ بوجھا اٹھاؤ۔ پھر حاملہ عورت اگر پریگننٹ ہے تو وہ بھی تو بوجھ اٹھاتی ہے، تو حمل بڑے، وہم یحملون، کیونکہ اب وہ لوگ اٹھا رہے ہیں بوجھ، اوزارہم، اوزار یعنی کہ ان کے وہ برڈنز، وہ بوجھ، وہ جو ایول ڈیڈز کے ہیں وہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اور اوزار کے اندر جو وزار، جس سے وزیر ورڈ بنتا ہے، وزیر ورڈ جو بنتا ہے وہ بھی اسی سے ہی ہے کہ بوجھ اٹھانا،
تو اوزار، اور وزیر جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کا یعنی جو حکومت کا تو بوجھ اٹھاتا ہے، کیونکہ بادشاہ سب کچھ کرتا ہے جو بھی، اور وہ وزیر کو سب پورا حوالے کرتا ہے، تو وزیر. تو اس طرح سے یہ ورڈ ہے کہ یہ بوجھ اٹھانے کا مطلب اس کا میننگ آتا ہے. اوزارہم، اپنے ان کے بوجھوں کو وہ اٹھا رہے تھے. اعلی ظہورہم، یعنی اعلیٰ مینس اپون، ان کی ظہور یعنی پیٹھوں پر، وہ اپنی پیٹھوں پر وہ تمام بوجھ اٹھا رہے تھے. اب یہ بوجھ اٹھاتے ہوئے ان کے منہ سے جو ورڈ نکلا ہے کہ ہائے ہماری قسمت، اب ہم کیا کریں، افسوس، آہ وہ انٹو اس، یہ سب ان کے منہ سے نکل رہا ہے، کیونکہ وہ بوجھ جو اٹھانا پڑ رہا ہے اپنے ہی برے اعمال کا. الا ساء، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بالکل بہت ہی برا ہے، ما یزرون، جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں وہ بہت برا ہے. اللہ کہہ رہا ہے بہت برا ہے. تو سوچ لو اگر کسی بوجھ کو اللہ برا کہہ رہا ہے تو کتنا برا ہوگا. Lost indeed are they who treat it as a falsehood that they must meet Allah, until on a sudden the hour is on them, and they say, ah, woe unto us that we neglected, for they bear their burdens on their backs, and evil indeed are the burdens that they bear. اس کی نوٹ ہے 854. Grievous is the burden of sins، یعنی بہت ہی مطلب بہت ہی دکھدائی ہے وہ بوجھ جو گناہوں کا ہے، یعنی گناہوں کا بوجھ بہت ہی دردناک ہے. which the wicked will bear on their backs، یعنی اپنے بیک پہ جو بھی برے ٹیڑے وکڈ لوگ جو ہے وہ لوگ اٹھائیں گے. یعنی یہ سب یہ جو ٹیڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹھوں پہ ان گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے. when they become conscious of them، یعنی جب وہ اس کو دیکھ لیں گے نا سامنے اپنے، ان کو دکھا دیا جائے گا نا تبھی تو، اور کہ دیکھو یہ تمہارے گناہ. Some commentators personify sins as ugly demons riding on the backs of men، یعنی کچھ مفسرین جو ہیں قرآن کے انہوں نے اس کو ایک گناہوں کو ایک جیسے کہ کہتے ہیں نا ایک مجسم قرار دیا ہے، کہ جیسے کہ ہیومنائز کیا اس کو، کہ جیسے کہ وہ کوئی شخصیت ہے، کوئی ہے وہ. ایز اگلی ڈیمنس، یعنی کہ مطلب بہت ہی بدصورت، بہت ہی گندا مونسٹر، یا اس کو دیو بولو یا شیطان بولو، جو بولا ہے بولو، لیکن سمجھو کہ وہ ہے وہ جو گناہوں کا، جو ان کے گناہوں کا ایک جو آکار بن کے آیا ہے، اور اب وہ ان کی پیٹھ کے اوپر رائڈنگ آن دا بیکس آف مین، یعنی وہ ان کی پیٹھوں کے اوپر چڑھ کے سوار ہو گیا ہے، اور وہ بندہ اس بوجھ کی طرح بالکل کچلا جا رہا ہے. وہ گناہوں کا بوجھ ہے جس کے نیچے وہ کچلا جا رہا ہے، اور وہ سارے گناہ جو ایک راکشس شیطان بن کے اس کی پیٹھ کے اوپر سوار ہے. While the men's good deeds become the strong and patient mounts which all carry the men on their backs. سوچو جو نیک اور اچھے اعمال کرنے والے لوگ، صالح اعمال وہ کرنے والے جو لوگ ہوں گے نا، تو ان کے وہ اعمال جو ہے وہ اتنے مضبوط اور ایک دم طاقتور اور بہت ہی صبر والے ایسے سواریاں بن گئے ان کے لیے، جو ان مردوں کو یا ان لوگوں کو مطلب اٹھائیں گے اپنی پیٹھوں پہ. یعنی کہ یہ سواری ہے جس سواری کے اوپر اتنی مضبوط اور اتنی اسٹرانگ سواری ہے کہ وہ ان کو اپنی پیٹھوں پہ اٹھائیں گے. تو وہ بندہ سوچو جو بھی اس پہ سوار ہو کے جا رہا ہے وہ تو بڑا آرام سے جا رہا ہے نا.
if the good deeds are few, یعنی اگر کسی بندے کے اچھے اعمال بہت تھوڑے ہیں and the sins many, لیکن گناہ بہت ہے, the man and his good deeds will be crushed under the load of the evil which they carry. تو سوچ لو اگر اچھے نیک اعمال بہت تھوڑے ہیں اور گناہ کے اعمال بہت زیادہ ہے اور گناہ بہت زیادہ ہے, تو اس شخص کے لیے, اس شخص کو اور اس کے وہ نیک اعمال جو اس نے تھوڑے سے کیا ہے اچھے اعمال, تو وہ بندہ اور اس کے وہ اچھے اعمال کو ایول جو ہے, یعنی کہ جو مطلب گناہ ہے, ان کے گناہوں کے اعمال, وہ ان کو کچل دیں گے. اس بندے کو بھی اس کے وہ اچھے اعمال بھی پورے نیچے کچلے جائیں گے, کرشڈ ہو جائیں گے اس کے وزن سے, اس کا بوجھ سے, ایول کے, کیونکہ ان کو ایول کو کیری کرنا پڑ رہا ہے نا, وی ایول وچ دے کیری, کیونکہ وہ ان کی پیٹھ پہ سوار ہے. تو اب وہ بندہ بھی کرش ہو رہا ہے اور اس کے پاس جو تھوڑے سے اچھے اعمال ہیں وہ بھی کرش ہو رہے ہیں. اعوذ باللہ, استغفر اللہ, اللہ ہم سب کو بچائے اس سے, آمین. آیت نمبر 32. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, اور نہیں ہے اس دنیا کی زندگی, اس دنیا کی زندگی, لائف آف دس ورلڈ, نہیں ہے سوائے الا لعیب و لہو, یعنی کھیل اور تماشا اور لذتیں جو حاصل کرو اس سے, یعنی مطلب لوگ یہی کرتے ہیں نا دنیا کی زندگی. تو یہاں پر کہا گیا, اللہ خود اپنے اپنے کلام میں کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے کچھ بھی مگر کھیل کود اور تماشا. مگر یہ کھیل کود اور تماشا جو ہے یہ دنیا کی زندگی, وہ اس لیے ہے کہ اگر تم اس کو آخرت کی زندگی کے سامنے, اس کے مقابل اگر رکھو, تو یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, مگر آخرت کا گھر جو ہے وہ بہت بہتر, بہت خیر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, تقوی پہ رہتے ہیں اور بہت رائچیس ڈیڈز کرتے ہیں, یعنی نیکو کاروں میں سے جو ہیں. یتقون, تقوی کا ورڈ آ گیا اندر. افلا تعقلون, تو کیا تمہیں عقل نہیں, پھر بھی نہیں سمجھو گے. Nothing is the life of this world but play and amusement, but best is the home in the hereafter for those who are righteous. Will you not then understand? Note 855. 855. Play and amusement are for preparing our minds for the serious things of life. اگر دنیا کی زندگی کے اندر سمجھو کہ تم کوئی کھیل کود اور تماشا دیکھتے ہو, یا تمہارے زندگی میں کھیل کود تماشا تم خود ہو یا کر رہے ہو, جیسے کہ سمجھو کہ کہیں ساکر کا گیم کھیلا جا رہا ہے کہیں پر, کہ کہیں پر کرکٹ کھیلا جا رہا ہے, یا اس طرح کے جو بھی گیمز ہیں جو لوگ بہت انٹرسٹ سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں ایک دم گم ہو جاتے ہیں, اور ہار اور جیت پہ چلم چلیاں ہوتی ہے, چیخو پکار ہوتی ہے, اور پھر جو تماشے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے بڑا مزہ لیتے. لیکن نہیں, اگر یہ دنیا کی زندگی میں جو کھیل کود تماشا ہے, اگر وہ ہمارے دماغ کو پریپئر کرنے کے لیے, تیار کرنے کے لیے کہ ہماری زندگی کے اندر دوسری سیریس چیزیں ہیں, بہت سنجیدہ چیزیں ہیں جس پہ ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ کھیل کود اور تماشا جو بھی ہے, in themselves they are not serious.
وہ خود اپنے آپ میں کوئی سنجیدگی نہیں رکھتے، لیکن سمجھو کہ تم ایک گیم دیکھ رہے ہو، واچ کر رہے ہو، اگر وہ گیم کے اندر تم دیکھ رہے ہو ارے اس نے یہ اگر ایسا کیا ہوتا ہے کھلاڑی نے، اور اگر یہ اس نے ایسا کیا نا یہ اس کی غلطی ہو گئی، یہ غلطی کی وجہ سے ایسا ہو، اور اس نے اگر وہ کیا، تو اس طرح سے اگر تم اس پہ غور و فکر کر رہے ہو، لیکن اس سے تم اپنے مائنڈ کو تیار کر رہے ہو کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی مجھے اپنے آپ کو اس طرح پریپئر کرنا ہے کہ یہ غلطی میں نہ کروں، یا میں کہیں ایسا نہ کروں جس کی وجہ سے پھر یہ انجام ہو، تو وہ ہے اگر وہ سیریسنس ہمارے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ اس گیم میں، اس کھیل تماشے میں اپنے آپ میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے، کوئی سیریسنس نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو وہ تمہاری زندگی میں اگر ہے بھی تو تم اس سے کیا لے رہے ہو؟ کوئی لیسن لے رہے ہو؟ سو دس لائف از اے پریپریشن فار دا اٹرنل ہوم ٹو وچ وی آر گوئنگ۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہاں پہ ہم کو تیاری کرنی ہے نا، ہمارے آخرت کا پرماننٹ جو اٹرنل ہوم ہے اس کے لیے، جہاں کے ہم جانے والے ہیں۔ تو اب اس بات کو یہ سمجھ لو کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی کھیتی جس میں کہ تم نے ہل چلایا ہے، تم نے اس دنیا کی زندگی کے اندر اچھا بیج بویا ہے، تو تم وہ فصل جب اگے گی تو آخرت میں تم اس فصل کو کاٹو گے۔ لیکن اگر تم نے اس دنیا کی زندگی میں کوئی بیج نہیں بویا، کوئی تم نے ہل نہیں چلایا، کوئی کھیتی نہیں کی، تو آخرت میں کون سی فصل کاٹو گے؟ ہے ہی کدھر فصل جو کاٹنے کے لیے؟ تو یہ ہے وہ چیز which is far more important than the ephemeral pleasures which may possibly seduce us in this life۔ یعنی کہ جو ایک وقتی طور کے یہ جو مزے ہیں اور لذتیں ہیں، جو کہ کوئی اس کی یعنی کہ کوئی اس کی اوقات نہیں، اس کے اندر کوئی پرماننٹ پنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ صرف وقتی ہے، وقتی، کہ تم ایک وقتی طور پہ تم کوئی چیز دیکھتے ہو، کوئی مووی دیکھتے ہو، تو مووی دیکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بعد میں آ کے تم اس کو کیا بہت یاد رکھتے ہو، اس کی تسبیح پڑھتے ہو، تم اس کو آتے ہو تھوڑا ڈسکس کرتے ہو، یا تو کبھی بور ہوتی ہے تو بولتے بور تھی ایسی بکواس، اور یا اپسیٹ ہو کے آتے ہو، کبھی خوش ہو کے آتے ہو، لیکن پھر خوش کتنے ٹائم تک رہتے ہو؟ پرماننٹ نہیں نا۔ تو پھر وہ سب ایفیمرل پلیزرز ہے جو تم کو دھوکہ دیتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، تو ان کے پیچھے بھاگنا، یا اپنی زندگی کے اندر جو بھی خوشیاں تلاش کر رہے، حلال سے حرام سے کوئی پرواہ نہیں، غلط سے صحیح سے کوئی پرواہ نہیں، بس کرتے چلے جاؤ، تو وہ جو تم حاصل کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ وہ تو اب اس کا تو بوجھ پھر اٹھے گا ہی نا، اس کا بوجھ اٹھانا ہی پڑے گا نا، کیونکہ تم نے اچھے کام کیا ہے تو اس کی کھیتی ہے جو تم کاٹو گے۔